अला रसूल करीम अम्मा बाद। आज का हमारा मौजू है शब बारात यानी 15 शाबान की रात। इसके बारे में हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ गलतफहमियाँ पाई जाती है। बाज़ तो सिरे से इस रात की फ़जीलत का इनकार करते हैं लोग, और बाज़ लोग फिर इसको बहुत बड़ा चढ़ा के कुछ ऐसी चीज़ें भी इसमें शामिल कर देते हैं जो कुरान व हदीस से साबित नहीं। तो इस रात की वजाहत होनी चाहिए कि इस रात में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ये रात कब है। 2023 में शब बारात की रात कब है? तो 8 तारीख को बुध के दिन यानी शब बारात होगी, यानी शब मंगल शब बुध, यानी कल नहीं परसों की रात। आज इतवार है, कल फिर मंगल की रात शब बारात होगी इंशाअल्लाह, और बुध वाले दिन शब बारात का दिन होगा, यानी 15 शाबान का जो दिन है वो बुध वाला दिन होगा। तो मंगल की रात को आप लोगों ने कुछ आमाल करने हैं और कुछ चीज़ों से परहेज़ करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस रात की फ़जीलत साबित है। जो लोग इसका इनकार करते हैं वो एक्सट्रीम लेवल में यानी इंतहा दर्जे के लोग हैं जो गलत बयानी करते हैं कि इस रात की फ़जीलत नहीं। 17 सहाबा कराम से तकरीबन मरवी है इसकी फ़जीलत। अगरचे अलग अलग ये अहादीस जो सहाबा कराम से मरवी है ज़ईफ़ है, लेकिन सबको मिला के ये हसन के दर्जे तक पहुँच जाती है, यानी इस रात की फ़जीलत साबित है। आम रातों से ज़्यादा सवाब मिलता है अगर कोई इस रात में इबादत करे, चूँकि इस्लाम में बाज़ मकामात ऐसे हैं जहाँ इबादत का सवाब ज़्यादा होता है, बाज़ अय्याम ऐसे हैं, बाज़ रातें ऐसी है जैसे कि बैतुल्लाह है, वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे मक्का में हरम में तो 1 लाख नमाज के बराबर सवाब मिलेगा। मस्जिद नबवी में 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। इसी तरह मकामात है, चीज़ें हैं इस्लाम में, मकाम इब्राहिम है, अजर हस्वद है, इसी तरह बैतुल मक़दस है, मुख्तलिफ़ मकामात है जहाँ इबादत का सवाब ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह बाज़ रातें ऐसी है जैसे ईदैन की रात है जिसको चांद रात कहते हैं। इसी तरह इसी में एक रात ये 15 शाबान की रात है जिसको शब बारात कहते हैं। शब का मानी रात, बारात का मतलब बरी होना, आज़ाद हो जाना, जहन्नम की आग से आज़ाद होना। तो इस रातों में बाज़ लोग बहुत गलत काम करते हैं जो कुरान व हदीस से साबित नहीं है। चरागाहें करते हैं, पटाखे बजाते हैं, और बाज़ लोग फिर अपनी तरफ से कुछ ऐसे अमाल सलात तस्बीह की जमातें करवाते हैं और मुख्तलिफ़ मखसूस अमाल कहते हैं कि इस रात में ये पढ़ो तो ये होगा, ये पढ़ो तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि कुरान और हदीस में देखा जाए कि इस रात को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस रात के बारे में सूरह दुखान में एक आयत है जिसमें इस रात को लैलतुल मुबारका कहा गया है। बाज़ मुफस्सिरीन ने लैलतुल मुबारका से शब कदर की रात मुराद ली है, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने इस रात से शब बारात की रात मुराद ली है। तो इस रात के हवाले से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक रिवायत है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्होंने मनक़ूल किया है कि इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाते हैं, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लह, क्या कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, कोई तौबा करने वाला है कि मैं उसको माफ़ करूँ, उसकी तौबा कबूल करूँ। और कोई क्या ऐसा शख्स है जो रिस्क में बरकत चाहता है, मैं उसको रिस्क में बरकत दूँ। तो इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलानात फरमाते हैं। तो इस रात हमें चाहिए कि कम अज़ कम जितना हमारे बस में हो, जितनी तौफ़ीक हो, ये ना हो कि नशात नहीं है, चुस्ती नहीं है, नींद आ रही है फिर भी हम तिलावत कर रहे, नमाज़ें पढ़ रहे मजबूर होके। इससे अच्छा है कि इंसान सो जाए। लेकिन अगर अल्लाह ने तौफ़ीक दी है, चुस्ती है, आप को नींद नहीं आ रही और बिल्कुल आप एक्टिव है, तो फिर इस रात में आपने इबादत करनी है। और क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा। इस रात के बारे में एक और रिवायत में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے۔ بنو کلب کی ایک قبیلہ تھا اس زمانے میں جو بہت زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے، اور مشہور تھے کہ یہ لوگ بہت زیادہ بکریاں ہوتی ہیں ان کی، اور ان کے بکریوں میں بال بھی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے لوگوں کی وہ مغفرت فرمائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک بکری اور اس کے اوپر اتنے بال، اور پھر بنو کلب کی تمام جتنی بکریاں ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے لوگ اس رات میں جہنم سے آزاد ہوں گے۔ اور اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات میں اس سال جن لوگوں نے مرنا ہے ان کی بھی تفصیل فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، کتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، رزق کے ذمے جتنے ہیں اور جتنی چیزیں ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں اس رات میں لگا دی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ شادی کر رہے ہوتے ہیں، بازار میں پھر رہے ہوتے ہیں، وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کو اس سال مرنا ہے۔ تو ہمیں اس رات کم از کم احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہ بھی نہ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کے بچائیں۔ تو اللہ رب العزت اس رات میں بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لیکن 8 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان 8 لوگوں میں سے یہ ہے، سب سے پہلے نمبر پر مشرک، جو شرک کرتا ہو، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتا ہو، کسی اور کی عبادت کرتا ہو، کسی پیر ملنگ بزرگ کے سامنے سجدہ کرتا ہو، کسی مزار پہ جا کے سجدہ کرتا ہو اور وہاں ان سے مانگتا ہو کہ فلانکے آغا، فلانکے پیر صاحب، فلانکے آپ میری فریاد سن لے۔ تو یہ جو شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی بت کو شریک ٹھہراتا ہے، یا کسی ملنگ کو، کسی بزرگ کو، کسی پیر کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس کی صفات میں یا اس کے ذات میں، تو اس کی مغفرت اللہ رب العزت نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر جس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ بغض رکھنے والا، یعنی اپنے دل میں کسی مسلمان کی بدخواہی چاہنے والا، کہ اس مسلمان کو نقصان پہنچ جائے۔ اگر کسی کے دل میں ایسے ہے کہ وہ کسی مسلمان کے بارے میں بدخواہی چاہ رہا ہے کہ اس مسلمان کو یہ تکلیف پہنچ جائے، نقصان پہنچ جائے، تو وہ آج کی رات توبہ کر لے اور اپنے دل کو صاف کر لے۔ تمام مسلمانوں کی طرف سے اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، کسی کا کینہ بغض اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ اس بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر جس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی وہ ہے شراب کا عادی، جو شخص شراب پیتا ہو اور اس کی عادت پڑ گئی ہو اور وہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا جائے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ مرد جو اپنی شلوار اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھے، ان کے پانچے اس کے ٹخنوں سے نیچے ہو۔ اسلام میں عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو چھپائے، ان کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہونی چاہیے اور ان کے پاجامے نیچے ہونی چاہیے، اور مردوں کے چاہے پتلون ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پاجامہ ہو، جو بھی ہو، ان کے ٹخنے نظر آنے چاہیے۔ اور جرابے وغیرہ پہننے سے جو نیچے کی طرف سے پہنے جاتے ہیں، اگر اس سے ٹخنے چھپ جائے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اوپر کی طرف سے شلوار پہنی جاتی ہے یا پاجامہ یا پتلون جو بھی ہے جو پہنا جاتا ہے، اس کو ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے مردوں کے لیے۔ تو یہ جو نیچے رکھنے والا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور آج اللہ معاف کرے الٹا حساب ہو گیا ہے، عورتوں کے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہو گئے ہیں اور مردوں کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہو گئے۔ آج تو جو عورت جتنے اپنے شلوار کو ٹخنوں سے جتنا اوپر اٹھاتی ہے، اس کو اتنا ہی فیشنیبل، اتنا ہی ماڈرن سمجھا جاتا ہے، اور ان کو اتنے ہی لوگ داد اور تحسین دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا ڈیزائن ہے، کیا فیشن آپ نے کیا ہے۔ اور جو مرد اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے اس کو سادہ، بودا اور آؤٹ ڈیٹڈ اور صوفی اور ملا ایسے تانے دیے جاتے ہیں کہ تم کو تو معاشرے میں رہنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو یہ لوگ انشاءاللہ جو اپنے ٹخنوں کو، پانچوں کو اوپر اٹھائیں گے ٹخنوں سے، مرد، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا، اور جو نیچے رکھیں گے ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور یہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہے، اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہوا ہو تب ٹخنوں پہ شلوار آ جائے، پانچے آ جائے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں۔ اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی ٹخنوں کو چھپائے۔
تو عورتوں کو ایسے کپڑے بنانے چاہیے کہ ان کے ٹخنے چھپے ہوئے ہو، ان کے بدن کے اعضاء ڈھیلے ڈالے کپڑے ہونے چاہیے، فٹنگ نہ ہو بہت زیادہ کہ جس سے انسان کے جو اعضاء ہے وہ ابھرے ہوئے نظر آئے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے اور اس پہ بہت ساری وعیدیں آئی ہیں۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر اس شخص کی بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے جو قطع رحمی کرنے والا ہو، جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہو، اور یاد رکھیں اس سے وہ رشتہ داری توڑنا جو دنیا کی وجہ سے ہو، یعنی کہ کسی زمین کے مسئلے پہ یا کسی رشتے کے مسئلے میں کہ کسی نے کسی کے لیے رشتہ بھیج دیا اور اس نے نہیں دیا، اور یہ شخص ابھی اس سے ناراض ہے کہ کیوں اس نے مجھے اپنی بیٹی نہیں دی، یا کیوں میری بیٹی کے ساتھ اس نے اپنے بیٹی کا نکاح نہیں کروایا، یا اس نے کیوں میری زمین لے لی۔ اس طرح اگر قطع رحمی کر رہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر آخرت کے لیے کوئی شخص ایسا ہے جس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے انسان گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، وہ شخص اس کو گناہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے انسان گناہ کا عادی بن رہا ہے، تو اس سے اگر تعلق قطع کر لیا جائے، تعلق توڑ لیا جائے، تو پھر انسان گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دنیاوی کسی مسئلے کی وجہ سے رشتہ نہیں دیا، ابھی ان کی مرضی ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کا بیٹا ہے جن کے ساتھ ان کا رشتہ کروائے، اب اس پہ ناراض ہونا اور اس سے تعلق ختم کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں۔ چھٹے، اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی جو قاتل ہو، جو ناحق کسی کو جس نے قتل کیا ہو۔ اور 7ویں، جس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی وہ والدین کا نافرمان، وہ عورت، وہ لڑکی یا وہ لڑکا جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی، چاہے وہ جتنے بھی اعمال کرتا ہو، لیکن اگر وہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح آخری نمبر پہ 8ویں نمبر پہ جو زانیہ یا زانی ہو، توبہ نعوذ باللہ، جو عورت یا مرد زنا کرتے ہو، ان کی بھی مغفرت اس رات کو نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ 8 اشخاص ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں ان تمام بندوں سے جن کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی، ہماری حفاظت فرمائے۔